خاص صیغے کو اختیار کرنے کو واجب قرار نہیں دیا۔ یا ایھا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو کوئی صیغہ متعین نہیں ہے کس طرح درود بھیجیں، کس طرح سلام بھیجیں، بس ہمیں درود اور سلام کا حکم ہے۔ تو کوئی بھی آپ صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے حدیثوں میں ہے کہ درود ابراہیمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل درود پاک قرار دیا، لیکن کسی چیز کی افضلیت کا بیان ایک الگ چیز ہے، اور صرف یہی پڑھو، اسی کو پڑھنے کو واجب قرار دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ واجب قرار نہیں دیا سرکار نے، فضیلت بیان فرمائی، لہذا جو جس طرح کے صیغے پڑھ رہا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ ایسا اختیار کریں جیسے یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سب پر درود اور سلام ذکر کیا گیا ہو تو سب سے بیسٹ ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ہمارے مفتی استاد محترم مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب فرمایا کرتے تھے یہودیوں کی سازش ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ اور سرکار کے روضہ انور کو قدموں تک پہنچا دیا، تو بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس پہ بعض اوقات پاؤں بھی پڑ جاتا ہے، پھر زمین پہ بچھا کے رکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم والد صاحب کی فوٹو زمین پہ قدموں کے پاس رکھ لیں تو دیکھنے والے بھی کہیں گے یار کیا کر رہے ہو، یہ والد صاحب کی فوٹو زمین پہ رکھ رہے ہو، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے۔ لیکن اس کو ہم ناجائز یا حرام نہیں کہہ سکتے، یعنی حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شادی سادگی سے کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، یا جیسے عام دنیا دار کرتے ہیں؟ اگر سادگی سے کریں تو لوگ تانے دیتے ہیں، اور زیادہ خرچ کریں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ عورتوں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں، آپ کو کس نے کہا کہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب بہت اچھی شادی نہیں کر سکتے؟ سادگی ایک الگ چیز ہے اور اسراف ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اچھے انداز سے، جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین لباس پہنتے تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، لیکن کیا آپ اس کو صادقے کے منافق قرار دیں گے؟ یہ ہوتا ہے کہ اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کھاؤ جو پیو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف، دوسرا تکبر۔ تو بعض اوقات اور یہ بھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحدیث نعمت کو ظاہر کریں اس طریقے سے کہ اسراف بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو بظاہر مفلوق الحال تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ عرض کی الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے، یعنی مویشی ہیں، باغات ہیں، دراہیم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ذرا تھوڑا سا فرق ظاہر کریں، بیجا خرچ نہ کریں، اسراف نہ ہو۔ شادی کریں تو اس میں غریبوں کو بھی بلائیں، جس نے کبھی اچھے کھانے بعض اوقات نہیں کھائے ہوتے وہ شادی بیاہ میں آ کر کھا لیتا ہے، اور اس میں نمود و نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دنیا دار کی شادی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اگر صحیح اچھی نیت کے ساتھ انسان کرے تو یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، پٹاخے اور فضولیات، ایسے پروگرامز رکھنا جس میں بہت ہی گانے باجے اور لاکھوں روپے اس پہ لٹائے جا رہے ہوں، یا بعض اوقات تیسری مخلوق کا ایک ڈانس وانس کروائے جاتی ہے، ان پہ خوب پیسے لٹا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ جو خلاف شرع ہوں وہ منافی ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے کرے سب سے اچھا ہے۔ ہاں، اب ایک صورتحال اور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا خرچہ نہ کروں، اس کو وہ سادگی کا نام دے رہا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ کنجوسی ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ چلو دیگر لوگوں کو بھی ہمت پیدا ہوگی، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلو اتنا پیسہ بچے گا وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، ہم نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایسے، اب خلاصہ کلام کیا ہوا، ایسے شخص کو آپ تانا نہیں دے سکتے، اور جو تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہے اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم گناہ گار ہو رہے ہو، تمہاری شادی دنیا داروں